للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین ذی احتشام، بروز قیامت انسان کو ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ حساب کا جو سلسلہ ہے، اس کی جو زندگی ہے اور زندگی کے متعلق اس نے جتنے بھی امور، معاملات، کام یا جو کچھ بھی کیا ہوگا، سب کا اس نے حساب دینا ہے۔ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ماورا نہیں ہے کہ جس کا حساب نہ ہو۔ ایک روایت کے اندر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ حدیث مبارکہ انہوں نے کوڈ کی ہے، وہ روایت کر رہے ہیں، 3 اشخاص ایسے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ وہ کھائیں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ان کا حساب نہیں لے گا۔ 3 بندے، 3 اشخاص، 3 لوگ وہ ہیں کہ جو کچھ وہ کھائیں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ان کا حساب نہیں لے گا، جبکہ ان کا کھانا حلال ہو، کھانا ان کا حلال ہو، ان کا حساب نہیں ہوگا۔ پہلا بندہ کون سا ہے؟ روزے دار جو افطاری کے وقت کھاتا ہے، کھانا اگر اس کا حلال کا ہے تو جو کچھ بھی وہ کھائے گا بروز قیامت اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ دوسرا انسان وہ ہے کہ روزہ رکھنے والا سحری کے وقت، جب روزہ رکھنے والا سحری کرتا ہے اور سحری کے وقت جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کا کھانا حلال کا ہو، اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور تیسرا انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، جو کچھ بھی کھائے گا اس کا کھانا حلال کا ہو، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں اور ان کو یہ عظمتیں ملی ہیں، یہ برکتیں ملی ہیں کہ ان کا کھانا حلال کا ہو تو ان کا حساب نہیں لیا جاتا۔ سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کے اندر جہاں روزے عطا فرمائے، وہاں سحری اور افطاری کا ایک جو سلسلہ ہے وہ بھی عطا فرمایا۔ سحری میں کھانا ہمارا ہوتا ہے، مطلب ہم ہی کھاتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے، کہ دن بھر روزہ ہوگا ہمیں توانائی ملے۔ افطاری کے وقت کتنا شوق ہوتا ہے اور انتظار ہوتا ہے کہ کھانا ہم کھائیں، کس کے لیے؟ اپنے آپ کو توانائی دینے کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی سحری اور افطاری بھی مسلمانوں کو اپنے محبوب کے صدقے بڑے تحفے عطا فرمائے، بڑے تحفے عطا فرمائے۔ میں اب آپ کو روایات پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ کیسے؟ کہ اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے سحری کرنے والوں کی، سحری میں کتنی بڑی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روایت کے اندر آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی برکت ہے سحری کے متعلق، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اسے کبھی بھی مت چھوڑنا، اس کو ضرور کرنا۔ بعض دفعہ ہم سے یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، رات کو کھا لیا، 11-12 بجے کھا لیا، چلو بھائی روزے کے لیے کھا پی لیا، سو جاؤ۔ اٹھیں گے تو نیت بھی کر لیں گے، اٹھیں گے تو نماز بھی پڑھ لیں گے، سحری نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے،
کیونکہ سحری کا تو ایک ٹائم ہے جو اسلام کے اندر رکھا گیا. نہیں آپ نے 11 بجے کھانا کھا لیا آپ کی سحری ہوگی, 12 بجے کھا لیا آپ کی سحری ہوگی, 1 بجے کھا لیا, نہیں. سحری کا تو ایک ٹائم مقرر ہے, آپ نے اسی ٹائم سحری کرنی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی برکت ہے جو رب نے آپ کو عطا فرمائی اور اسے کبھی مت نہ چھوڑنا. ایک روایت کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. اور ایک اور روایت کے اندر ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے درمیان فرق صرف سحری کھانے کا ہے. ہم سحری کھاتے ہیں, وہ سحری نہیں کرتے. اہل کتاب وہ عیسائی ہیں, وہ یہودی ہیں, اور کوئی بھی ہے, ان کے یہاں سحری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ان کے یہاں افطاری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ان کا جب جی چاہتا ہے کھا لیتے ہیں, جب جی چاہتا ہے پی لیتے ہیں, روزہ ہو گیا, کھانا کھا لیا, کھا لیا. یہ خاص طور پر مسلمانوں نے اسلام کے ماننے والوں کو یہ شان دی ہے کہ ان کا باقاعدہ ایک پراپر سسٹم ہے. اسلام نے ایک سسٹم کو کریٹ کیا. روزے کے متعلق ارشاد فرمایا یہ سحری ہے, یہاں سے یہاں تک آپ کا روزہ ہے, اور پھر یہ افطاری ہے. مکمل ایک سسٹم کریٹ کر دیا اسلام نے. تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان سحری کھانے کا فرق. کیا سحری نہیں ہوتی؟ ہم سحری کھاتے ہیں, ہم سحری کرتے ہیں, اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. ایک روایت کے اندر اللہ کے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں رب نے برکت رکھی ہے. 3 چیزوں میں. ایک جماعت میں برکت رکھی ہے, اکیلے ہونے سے منع کیا. جماعت ہوتی ہے, جماعت میں برکت ہے. دوسری چیز سرید کہتے ہیں. سرید ہو سکتا ہے آپ لوگ جانتے بھی ہو, نہیں پتہ تو میں بتا رہا ہوں. ہم لوگ شوربے بڑا سالن بناتے ہیں, چاہے وہ مرغی کا شوربہ ہو, بڑے گوشت کا شوربہ ہو. شوربے والا کوئی بھی سالن ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ شوربے والی چیز کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا پسند فرمایا. آپ جب بھی کدو شریف بنواتے تھے نا, شوربے والے بناتے تھے. اب شوربے والا سالن ہوتا ہے نا, اس کے اندر ہم نے روٹی لی, اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی روٹی کے اندر ہم نے ڈالا. ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ہاتھ کے ساتھ اوپر نیچے کیا تاکہ شوربہ روٹی کے تمام ٹکڑوں میں جذب ہو جائے. پھر ایک بڑی بہترین چیز بن جاتی ہے. پھر ہم اس کو کھاتے ہیں. اس کو سرید کہتے ہیں. سرید سا کے ساتھ سرید کہتے ہیں. شوربے کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو بھگو دینا, اس کو اوپر نیچے کرنا, اور پھر اس کے بعد اس کو کھانا. آپ یقین کیجئے, آپ جا کر کھائیں اس کو, اتنا ذائقہ ہوتا ہے, اتنی لذت ہوتی ہے اس کے اندر. کیوں نہ ہو کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا, تو پھر تو لذت ہی لذت ہے. اللہ کے محبوب نے جس چیز کو پسند فرمایا ہو اور اس چیز کے اندر لذت نہ ہو, ذائقہ نہ ہو, برکت نہ ہو, شفا نہ ہو, یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا. جس چیز کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا وہ شفا بھی ہے, وہ برکت بھی ہے, وہ لذت والی بھی ہے, وہ ذائقے دار بھی ہے. تو آپ کھایا کریں. کس نیت سے؟ ذائقے کی نیت کو چھوڑ دیں, وہ بات کی بات ہے. اس نیت سے کہ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے, سنت سمجھتے ہوئے اس کو آپ ضرور یہ کھایا کریں. تو آپ نے فرمایا اس میں برکت ہے. اور تیسری چیز, سحری کھایا کرو کہ رب نے اس میں بھی برکت نازل فرمائی ہے. جب ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ کام کرو, رب نے اس میں برکت دی ہے, ہم کیوں نہ کریں؟ ہم تو کریں گے. اللہ کے محبوب نے فرما دیا برکت ہے, ہمارا ایمان, ہمارا یقین ہی اس بات پر ہے کہ پھر برکت ہی برکت, بس بات یہ. تو یہ کام کیا کریں, یہ ضرور کیا کریں. سرید بھی بنائیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بنایا کریں, اور یہ نیت کیا کریں یا اللہ ہم تیرے محبوب کی سنت ادا کر رہے ہیں, سنت کا بھی ثواب ہے. کوشش کیا کریں سنت کو زندہ کریں. جو شخص کوئی سنت ایسی جو معدوم ہوتی جا رہی ہو اس کو زندہ کرے, 100 شہیدوں کا ثواب ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو تو نہیں معلوم ہے یہ سرید کے متعلق. آپ کیا کریں,
لیکن وہ سنت کی نیت سے۔ اور دوسری بات، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اور آپ نے پسند بھی فرمایا ہے کہ مومن بندے کا کھجور سے سحری کرنا کیا ہی اچھا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سحری کے اندر کھجور تناول فرماتے تھے، ہم اور آپ نہیں کرتے نا، لیکن آج سے نیت کر لیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے تو ہم سحری میں تا قدر میں 1 3 5 دانے کھجور کے کھایا کریں گے، صرف افطاری میں نہیں، سحری میں بھی۔ ہمارے محبوب نے پسند فرمائی ہے، اللہ کے محبوب نے پسند فرمایا سحری میں کھجور کو، اور اس کے پیچھے حکمتیں بھی ہیں۔ میڈیکل بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو بندہ اگر کھجور کھا لے نا سحری میں، یقین جانیے پورا دن نہ پیاس لگے گی نہ کھانے کے لیے بھوک لگے گی۔ یہ کھجور ایک ایسا پھل ہے، اور کھجور بھی تو اللہ کے محبوب نے پسند فرمائی ہے نا۔ مدینے میں کھجوریں ہی کھجور ہے، مکے میں کھجوریں ہی کھجور ہے۔ کیوں اس درخت کو پسند فرمایا؟ اس لیے کہ زود ہضم بھی ہے، ذائقے دار بھی ہے، اور رب نے اس میں برکت بھی رکھی ہے، اور یہ میڈیکلی طور پر آپ کے اندر کے نظام کو بھی اسٹرانگ کرتا ہے، بڑا مضبوط کرتا ہے یہ کھجور کا جو سلسلہ ہے کھانے کا۔ تو آج سے آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے، سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے کھجور بھی کھانی ہے سحری کے اندر، اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کھجور کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار یہ کام ضرور کیا کریں، سحری میں بڑی برکت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، لیکن چند چیدہ فضائل ذکر کیا، اس لیے آپ کو ترغیب دلانے کے لیے کہ اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، نیت برکت ہونی ہے، برکت کی نیت کے ساتھ ہم نے سحری بھی کرنی ہے، اور جو میں نے آپ کو لوازمات بتائے ہیں وہ ضرور کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جو سحری کھانے کی برکتیں ہیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور دین مستقیم پر چلنے کی